حاضرین جمعہ، عزیز نوجوان دوستوں اور قابل احترام میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا حصہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین روزے کے احکام اور مسائل کو بیان کرنے کے بعد رمضان کے اختتام پر کیے جانے والے اعمال کی طرف اللہ نے رہنمائی کی۔ الحمدللہ ہم سب رمضان کے قیمتی لمحات کو گزار کر اس کے بالکل اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہم رمضان کو ابھی الوداع کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ رمضان میں جس قدر ہم نے بے شمار نیکیاں کی، انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اس کو واجب کیا ہے۔ یہ ضروری ہے، واجب ہے کہ ہم صدقۃ الفطر نکالیں۔ کب نکالیں گے، کتنا نکالیں گے، کس کو دیں گے، یہ بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقۃ الفطر 1 سا یعنی 2.5 کلو اناج کی شکل میں نکالنا یہ مستحب ہے اور سنت ہے۔ جو بھی ہم کھاتے ہیں، چاول کی شکل میں، گیہوں کی شکل میں، جو بھی ہمارا روزمرہ کے معمول کے اعتبار سے ہماری جو غذا ہے، انہی غذا میں سے 2.5 کلو اناج کی شکل میں نکالنا یہ سنت ہے۔ اور کب نکالیں گے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اگر عید سے 1 دن 2 دن پہلے بھی اگر کوئی شخص نکالتا ہے تو وہ اس کا صدقۃ الفطر شمار کیا جائے گا۔ ہاں، شرط ہے کہ عید کی نماز کو جانے سے پہل صدقۃ الفطر کو نکالا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سنا، من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ، جو بھی عید کی نماز سے پہل صدقۃ الفطر کو نکالے گا اس کا یہ صدقۃ الفطر ہی شمار ہوگا۔ اگر عید کی نماز کے بعد آپ نکالیں گے تو یہ عام صدقہ میں سے ایک صدقہ شمار کیا جائے گا، صدقۃ الفطر نہیں شمار کریں گی۔ ہاں، اب کیوں ہم صدقۃ الفطر نکالتے ہیں، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے 2 حکمتیں اس کے بارے میں بتائی۔ پہلی حکمت یہ ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزے دار سے روزے کی حالت میں بہت زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کان سے ہم کچھ غلط باتیں سن لیتے ہیں، کبھی زبان سے کچھ غلط بیانی ہم سے ہو جاتی ہے، تو ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ ان صدقۃ الفطر کے ذریعے سے اللہ کفارہ کرے گا، ان گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور دوسری جو حکمت بتائی گئی طعمۃ للمساکین، غریب لوگ، مسکین لوگ، مجبور اور ضرورت مند لوگ، وہ لوگ بھی عید کے دن ہمارے ساتھ خوشی میں شریک ہو سکے اور وہ بھی کھا سکے جیسے ہم کھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کی شکل میں، غلے کی شکل میں غریبوں کو، مسکینوں کو دینے کا حکم دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 2 حکمتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہم پر صدقۃ الفطر کو واجب کیا ہے۔ گھر میں جو بھی ہوں گے، مرد ہو، خواتین ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، یہاں تک کہ اگر عید کی نماز کو جانے سے پہلے اگر کسی کے گھر میں ولادت ہو گئی، بچے کی پیدائش ہو گئی، تو اس کی طرف سے بھی آپ کو صدقۃ الفطر نکالنا ہوگا۔ تو یہ کچھ احکامات ہیں جو ہمیں رمضان کے اختتام پر یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کی طرف ترغیب دلائی۔ اور اسی طرح خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اس آیت میں اللہ نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ کہ تم گنتی کو پوری کرو، یعنی رمضان کا مہینہ جب 30 پوری کر لیں گے آپ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق دی، نیک کام کرنے کی ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت پر، اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تکبیرات کو بلند کریں، تکبیرات کو بلند کریں۔ کیا ہے تکبیرات کے کلمات؟ صحابہ سے کئی الفاظ سے تکبیرات ہم سے آئے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ جائے، یعنی اب 30 گنتی مکمل کرنے کے بعد مغرب سے لے کر عید کی نماز تک، عید کی نماز ختم ہونے تک ہم اپنی زبان پر زیادہ سے زیادہ تکبیرات کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ گھروں میں آپ ہیں، با آواز بلند
آپ تکبیرات پڑھتے رہیں، دکان میں بیٹھے ہیں آپ تکبیرات کو بلند کریں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ مغرب سے لے کر یعنی شوال کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کی نماز کو جانے تک، یعنی عیدگاہ پہنچ کر عید کی نماز ادا کرنے تک آپ زیادہ سے زیادہ تکبیرات کو پڑھا کریں۔ اور ایک غلطی عموماً یہ ہوتی ہے، جب ہم عیدگاہ پہنچ جاتے ہیں، پہنچنے کے بعد کوئی ایک تکبیرات کو بلند کرتے ہیں تو پیچھے سارے کے سارے لوگ خاموش بیٹھتے ہیں، جب وہ اپنی تکبیر کو ختم کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپنی تکبیرات کو شروع کرتے ہیں۔ سنت سے ایسا طریقہ نہیں، سنت سے تو یہی ثابت ہے کہ جیسے ہی کوئی آپ کو تکبیرات یاد دلائے انہی کے ساتھ ہی آپ کو تکبیر پڑھنا ہے۔ جب امام تکبیر پڑھے تو آپ تمام کے تمام اس کے ساتھ ہی اپنی تکبیرات کو آواز کو بلند کریں۔ تو یہ تکبیرات کا بلند کرنا یہ رمضان کے اختتام پر ایک ہی اہم عمل ہے۔ تو دو عمل جو رمضان کے اختتام پر مجھے اور آپ کو کرنا ہے، وہ پہلا عمل ہے صدقۃ الفطر جس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ دوسرا عمل تکبیرات کو بلند کرے، جتنا ہو سکے تکبیرات کو بلند کرے۔ خواتین اپنی آواز کو پست کر کے دھیمی آواز کے ساتھ، اگر گھر میں بھی ہیں تو اپنی آواز کو دھیمی رکھ کر تکبیرات کو بلند کریں۔ اور اسی طرح دوستو دین اسلام ہمیں قدم قدم پر آداب سکھاتا ہے۔ قدم قدم پر کوئی بھی کام اگر کرنا ہو بہتر سے بہتر طریقے سے اچھے انداز میں کرنے کا اسلام ہمیں طریقہ سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے۔ اگر ہم عید کے لیے جاتے ہیں تو اس کے بھی کچھ آداب ہمیں بتائے گے۔ الحمدللہ ہم لوگ یہ سارے آداب عادتاً کرتے ہیں، گھر والوں نے بچپن سے ہمیں سکھایا تو ہم ویسے ہی کرتے ہیں۔ عادت کو آپ عبادت سمجھ کر کریں گے تو آپ کو اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کو جانے سے پہلے کچھ اعمال کرتے تھے، وہ ہم عادتاً کرتے ہیں، اس کو آپ سنت سمجھ کر کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ کون سے اعمال اللہ کے نبی کرتے تھے؟ پہلا عمل، اللہ کے نبی عیدگاہ کو جانے سے پہلے غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر جایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح خصوصاً عید الفطر کو جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں 1، 3، 5 جتنا بھی میسر ہو کھجور کھا کر اللہ کے نبی عیدگاہ کو جایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی عمل ہم کرتے ہیں، بس عبادت سمجھ کر اگر کریں گے تو اس پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح گھر والوں کو بھی عیدگاہ کو لے کر جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین کو شرعی عذر ہو ان لوگوں کو بھی، ان خواتین کو بھی عیدگاہ میں شریک ہونے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا، اس وجہ سے کہ وہ ہم مسلمانوں کی دعا سے وہ لوگ بھی محروم نہ رہیں۔ آج عجیب بات یہ ہے کہ ہم مرد حضرات خواتین کو بڑی بڑی جگہ پہ لے کر جاتے ہیں، کہاں کہاں نہیں لے کر جاتے۔ دینی محفل کی جب بات آتی ہے تو خواتین کو روک دیتے ہیں وہاں پر۔ تو خواتین کو بھی عیدگاہ آپ لے کر جائیں، اگر وہ نصیحت کی بات سنتی ہیں الحمدللہ، یا کم از کم وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں تو ضرور شامل ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح عید کے دن ہم سے کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ غلطیاں ایسی کہ جان بوجھ کر کبھی ہوتی ہے، کبھی انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ عید کے موقع پر ہم اچھے کپڑے تو پہنتے ہیں، کپڑے پہنتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ایسے ہوتے کہ ان کے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہوتے ہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں ہر وقت اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر پہننے کا اسلام نے ہمیں ادب سکھایا، طریقہ سکھایا ہے۔ تو عید کے موقع پر بھی ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح عید کے موقع پر جب عید کے بعد ہم گھروں میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں زیارت کے طور پر، تو ہم غیر محرم خواتین سے مصافحہ کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ عید کا موقع ہے۔ کہنے پر جواب یہ ملتا ہے کہ عید کا موقع تو ہے، سال میں ایک بار ملاقات کرتے تو غیر محرم خواتین سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ کون ہی وہ غیر محرم خواتین؟ محرم خواتین کون ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ محرم خواتین جن سے ہم مصافحہ کر سکتے ہیں، ماں ہے، خالہ ہے، بیٹی ہے، آپ کی بھانجی ہے، آپ کی بھتیجی ہے، آپ کے ساس ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ مصافحہ کر سکتے ہیں، یہ محرم رشتہ دار ہیں۔ ان کے بارے میں خود اللہ نے قرآن میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں کہا کہ یہ سارے خواتین آپ کے لیے محرم ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم، آپ یہ آیت تفصیل سے پڑھ کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کون محرم خواتین ہیں۔ اور جب غیر محرم خواتین آ گئی تو ان سے جہاں تک ہو سکے اجتناب کریں کہ آپ ان سے مصافحہ کریں۔ اور اسی طرح
عید کے موقع پر ایک عموماً جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ بہت سارے مرد حضرات الحمدللہ سنت پر رمضان بھر عمل کرتے ہیں، جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے اپنی داڑھی کی سنت کو بھی وہ بھلا دیتے ہیں، داڑھی کی سنت کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ یہ عید کا موقع ہے، سنت ہے، زندگی بھر اس سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تو یہاں پر یہ بھی اس سلسلے میں بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور کوتاہی جو خصوصاً عید کے موقع پر ہوتی کہ بہت سارے حضرات عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کے نام پر اس رات کو بیدار رہ کر خاص عبادتیں کرتے ہیں، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی رات یعنی آج رات سمجھے کہ اس رات کو کوئی خاص عبادت نہیں ہے، عام راتوں کی طرح اس رات کو بھی گزارے، کیونکہ اس رات میں کوئی خاص عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں دوستو، الحمدللہ ہم رمضان کے ایام کو گزار چکے، بس کل سے ہم شوال کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 3 باتوں کی طرف آپ خصوصی طور پر توجہ دیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال کی حفاظت کریں، میں اور آپ اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے بہت ساری نیکیاں کی، بے شمار اعمال کی طرف ہم نے آگے بڑھے اور ہر قسم کی نیکی کو غنیمت سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ جس طرح سے ہم نیک کام کرنے سے پہلے مخلص ہو کر سچے ارادے سے ہم نے نیک کام کیا، نیکی کے بعد بھی ان نیکی کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے۔ کیسی نیکی کی حفاظت کرے؟ عموماً ہوتا یہ کہ ہم نیکی اچھے ارادے سے کرتے ہیں، نیک کام کرنے کے بعد اس نیکی کا تذکرہ ہم زبان سے کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ میں رمضان کے مہینے میں فلاں غریب کو اتنا دیا، میں اتنی عبادتیں کی، پوری قیام اللیل کی نمازیں میں نے ادا کی۔ جو بھی نیکی کا کام ہم کریں اس کو ہم حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کوئی یاد رکھے یا یاد نہ رکھے، اللہ رب العالمین یاد رکھا ہے۔ آپ کے نامہ اعمال میں جو لکھا ہے وہ کبھی مٹایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ آپ نے جو بھی اعمال کی، جو بھی عبادتیں کی، آپ کا رب یاد رکھا ہے، آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اسی لیے سلف صالحین کو دیکھیں کس طرح سے وہ نیکیوں کی حفاظت کرتے تھے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ نے کہا ہر وہ عمل، ہر وہ نیک کام جس کو میں نے زبان سے ذکر کر دیا، زبان سے لوگوں میں بیان کر دیا، میں اس کو عمل شمار نہیں کرتا تھا، کیونکہ اخلاص کی حفاظت، اپنے عمل کی حفاظت اس قدر سلف صالحین کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے بہت ساری نیکیاں کی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، تو ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے، کبھی ان نیکیوں کو اپنی زبان پر لانے نہ دے۔ آپ نے جو بھی نیکیاں کی ہو بس آپ نیکی کی بھول جائیں، اللہ تعالیٰ یاد رکھا ہوا ہے۔ یہ پہلی بات رہی۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ان نیکیوں کی قبولیت کی فکر کرے، حفاظت کی فکر، دوسری بات قبولیت کی فکر کرے۔ یہ انبیاء کا طریقہ رہا کہ جب بھی وہ کوئی نیک کام کرتے تو قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی تعمیر اور مخصوص جگہ کو تعمیر کر رہے ہیں، تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے کیا دعا کی؟ بچے کو یہ دعا یاد ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگارہ ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے تیرے راستے میں خرچ کر دیا، ہم نے تیرے راستے میں اعمال کر دیا، بس تو ہمارے ان اعمال کو قبول کر لے۔ کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں گی رمضان کے مہینے میں، عبادتوں میں کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی ضرور، اگر ہم دعا کریں گے قبولیت کی، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ان اعمال کو ضرور قبول کرے گا۔ اور اسی طرح نیک کام کرنے کے بعد کبھی بھی غرور میں نہ آئے، تکبر نہ آئے ہمارے اندر کہ میں اتنا نیک کام کر لیا ہوں، کیونکہ شیطان کبھی انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے کہ رمضان بھر قیام اللیل کی پابندی کی، رمضان بھر آپ نے ہزاروں روپے خرچ کیے، اب آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو میں بہت زیادہ نیکی کر چکا ہوں۔ کبھی اس دھوکے میں نہ آئے، کیونکہ ہم نے اللہ پر احسان نہیں کیا کبھی بھی۔ یمنون علیک ان اسلموا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی ہم ایمان لا کر آپ پر ہم نے احسان کیا ہے، ہمارا اسلام لانا لوگوں میں بڑی تعداد ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی توفیق دی، اللہ کا مجھ پر اور آپ پر احسان تھا کہ اس نے مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق دیا تھا۔ میرا اور
آپ کا اللہ پر احسان نہیں بلکہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوتی تو ہمارے جیب سے 1 روپیہ کبھی نہیں نکلتا. اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو کبھی ہم ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. ایک آیت تو دور کی بات, ایک حرف بھی ہماری زبان سے نہیں نکل سکتا تھا. یہ اللہ کا احسان رہا, اللہ کی توفیق رہی کہ ہم اس کے مدد سے, اس کے فضل و کرم سے ہم نے بہت سارے اعمال انجام دینے کی کوشش کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اعمال کی قبولیت کی فکر کریں. تیسرا اور اہم اور آخری پیغام ہے کہ ہم جس طرح سے رمضان میں اعمال کرتے آئے اور کر بھی رہے ہیں, رمضان کے بعد ان اعمال پر استقامت, پابندی کرنے کی کوشش کریں. جو بھی عمل ہم نے کیا ان عمل کو برابر جاری رکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ نمازوں کی پابندی کیے تو آپ بقیہ دنوں میں بھی نماز کی پابندی کریں. تراویح کی نماز کی پابندی کریں تو یہ صرف رمضان کی عبادت نہیں ہے, آپ رمضان کے علاوہ بھی کم از کم 2 رکعت ہی کیوں نہ صحیح آپ نفل نماز پڑھنے کی کوشش کریں. آپ رمضان میں دن میں 1 پارے پڑھتے تھے, لیکن رمضان کے بعد کم از کم 1 صفحہ تو آپ پڑھنے کی کوشش کریں. رمضان میں آپ دن میں 100 روپے بھی آپ کیوں نہ خرچ کیے ہو, غیر رمضان میں آپ 10 روپے ہی کیوں نہ صحیح آپ صدقہ ضرور کریں. تو رمضان میں جس قدر ہم نے ٹریننگ لی عبادتوں کی, یہی ٹریننگ رمضان کے علاوہ بقیہ دنوں میں بھی ہم سے ہونی چاہیے. دوستو, یہ کچھ باتیں رہی جو رمضان کے اختتام پر ہمیں کرنے کو ہے اور رمضان کے ختم ہونے کے بعد ہمیں کرنے کو ہے. خلاصہ یہی ہے کہ رمضان کے اختتام پر ہمیں 2 کام کرنا ہے. پہلا عمل صدقۃ الفطر اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے, تو اس صدقۃ الفطر کو نکالے, خوش دلی سے نکالنے کی کوشش کرے. اور دوسرا عمل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے ہم اپنی زبان سے اللہ کا شکر تکبیرات کے ذریعے سے بلند کریں. یہ رمضان میں کرنے والے اعمال. اور رمضان کے بعد ہم سے جو اعمال مطلوب ہیں, یہی 3 اعمال ہیں کہ اعمال کی حفاظت کریں. جہاں تک ہو سکے اعمال میں ریاکاری آنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. پہلا. دوسرا کام مقبولیت, قبولیت کی فکر کریں, اعمال کی قبولیت کی فکر کریں. تیسرا اور اہم کام یہ ہے کہ ہم جس طرح اعمال کی حفاظت کیے, جس طرح ہم نے قبولیت کی فکر کی, اسی طرح اعمال پر استقامت, پابندی, مداومت کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ کو وہی عمل محبوب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے کہ بندہ اس کو مسلسل کرے, گرچہ وہ تھوڑا عمل ہی کیوں نہ ہو. آپ مختصر ہی کیوں نہ عمل کرے, لیکن آپ پابندی سے ریگولر آپ وہ کام کرتے ہیں تو اللہ کو یہ کام بہت پسند ہے. ایسا نہیں کہ رمضان کے مہینے میں بڑے ہی جوش کے ساتھ ہم اعمال کر لیے, رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہو گیا عمل کا یہ جذبہ ہم سے ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے توفیق بھی طلب کرے کہ پروردگارہ جس طرح تو نے رمضان کے مہینے میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دی, اسی طرح رمضان کے بعد بھی خوب نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق دے, ہدایت دے. یہ ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. رمضان کے مہینے میں ہونے والے ہم سے کوتاہیوں اور غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے, اور ہم میں سے جو مریض, جو بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی اور شفا یابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور ہم میں سے جو مرحومین جو انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.